کا کیا بنے گا؟ آج کسان کو بہت سی شوگر ملیں ہیں آپ کے اپر پنجاب کی جنہوں نے پیمنٹس نہیں کی اور حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے کہ کاٹن کیوں برباد ہوئی کہ انہوں نے گنے کو پروموٹ کیا. میں کہتا ہوں کہ یہ ظالم ہے. تو نہیں آیا آپ کی کاٹن ختم, آپ کی جو ہے کسان کے جو آلو کا کسان ہے وہ مارا گیا, جو مکائی کا کسان ہے. اب ہمارے یہاں یہ ہوا ہے کہ گندم میں کسان مارا گیا اور ان کی پالیسی کی وجہ سے. ناقص پالیسی, دیر پا پالیسی نہیں ہے, ڈنٹ پا پالیسی ہے حکومتوں کی. اب بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر حکومت جو بجٹ بناتی ہے, بلکہ وہی حکومت جس نے پچھلے سال کا بجٹ بنایا ہوتا ہے, وہ کہتی ہے یہ تاریخ کا بہترین ترین بجٹ ہے. آج آپ کو بتائیں کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے مالی سال 26-27 کے لیے 18,771 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا ہے. دفاعی بجٹ 3,000 ارب روپے مقرر. حکومت کا آئندہ مالی سال کے بجٹ میں صحت کے لیے 5.1 ارب روپے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے کیسا رہا بجٹ. ہمارے ساتھ مہمانوں میں شامل ہیں ڈاکٹر قیس اسلم صاحب, ماہر معاشیات ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ظفر موتی والا صاحب موجود ہیں, ماہر معاشیات, بہت شکریہ سر آپ تشریف لائے. عمران احمد صاحب اکانومسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران بھائی تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائے. محمود بخاری صاحب چیئرمین کسان اتحاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمود بخاری صاحب آپ کا شکریہ. اور سینئر تجزیہ کار عبداللہ ملک صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. 14 کروڑ ہو جائیں گے. بالکل صحیح ہے سر. محمود بخاری صاحب جی بالکل صحیح, بالکل صحیح سر. واپس آتے ہیں آپ کی طرف. میں محمود بخاری صاحب, عوام دوست بجٹ کا تو جواب آ گیا ہمارے پاس, کسان دوست بجٹ ہے یہ یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت شکریہ اسامہ آپ کا اور آپ کے ٹی وی چینل کا. گزارش یہ ہے کہ پہلے وقتوں میں مجھے یاد ہے کہ جب بجٹ آتا تھا تو بڑی اس کے اوپر گفتگو ہوتی تھی اور لوگ جمع ہوتے تھے اور لوگ سننے کے لیے بیتاب ہوتے تھے. وہ اس لیے کہ ان کو یہ امید ہوتی تھی کہ اس میں کچھ نہ کچھ عوام کے لیے ہوگا. ایگزیکٹلی. مگر اب تو جو ہے وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایگریکلچر کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے موجودہ حکومت کے اندر وہ ناقابل بیان ہے اور اتنا کردناک ہے کہ جو آپ کی یعنی خوراک اس وقت دنیا کے اندر فوڈ سیکورٹی پہلے نمبر پہ ہے اسامہ, اور بارڈر سیکورٹی دوسرے نمبر کے اوپر ہے. اور جن قوموں کے پیٹ بھوکے ہوتے ہیں ان کی فوجیں بھی نہیں لڑ سکتی. اور یہاں پہ یہ وہ کسان ہے کہ 9/11 آیا, 28 مئی آیا, امریکہ نے پابندیاں لگائیں. جن ٹرمپ صاحب کو ہمارے حکمران پپیاں اور جھپکیاں ڈال رہے ہیں تو ان سے کیوں نہیں کہتے کہ ہماری معیشت گری ہوئی کو اٹھا دے؟ اس موقع سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ صرف خوشامدانہ انداز اختیار کر کے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ٹرمپ صاحب یہ کہہ دیں کہ یہ عظیم ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں فوڈ کی کمی نہیں ہونے دی, لیکن اب اقوام متحدہ نے 10 ملکوں کو جن کو نام آیا ہے ان میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے. حیران کن بات ہے کہ غذائی قلت کا خدشہ ہے. اب ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ گندم میں کسان مارا گیا اور ان کی پالیسی کی وجہ سے. ناقص پالیسی, دیر پا پالیسی نہیں ہے, ڈنٹ پا پالیسی ہے حکومتوں کی. اور ابھی گندم دیکھیں ابھی ہارویسٹ ہوئی ہے اسامہ کہ اب بھی اس کے وہ کل میں سن رہا تھا آپ کے میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے کہ 10 لاکھ ٹن جو ہے وہ پاسکو سے خرید کر رہی ہے پنجاب گورنمنٹ. یار یہ کیسی چیز ہے؟ ادھر سے ڈھول بجا رہی ہے کہ ہم نے آداب پورے کر لیے. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ بجلی کا بل میں نہیں پے کر سکتا, ٹیوب ویل کا. زرعی جو ہے آپ دیکھیں صنعت کی بجلی کا ریٹ کم ہے اور زراعت کا. آپ دنیا کے اندر کوئی ایک ملک مجھے بتا دیں جہاں پہ گرین ریولیوشن کے بغیر جو ہے وہ اس نے ترقی کی ہو. ہمارے ہاں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو ارسطو اور افلاطون وہاں پہ بیٹھتے ہیں اور جو پالیسی بناتے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے. کیا وہ صرف پالیسیاں اپنی ذات کے لیے بناتے ہیں؟ ابھی آپ دیکھ لیں کہ جتنے جو ہے ہماری اسمبلی کے اندر لوگ موجود ہیں وہ اپنے لیے تحفظ کرتے ہیں. کوئی امیونٹی لے رہا ہے, کوئی اس میں
تنخواہیں بڑھا رہا ہے, کوئی گاڑیوں کا خرچہ کر رہا ہے, کچھ. ارے بھائی یہ زراعت ہے جس کے سر کے اوپر آپ کی صنعت نے بھی چلنا ہے. آپ کی کاٹن کا آج حال یہ ہے کہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ -5 اس کی گروتھ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو پچھلے سال 24-25 کے اندر جو ہے وہ زراعت کی 6.5 جو ہے وہ گروتھ تھی. اور اب جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی اعلیٰ پالیسیاں دی ہیں تو ریزلٹ تو پھر بہتر آنا چاہیے تھا نا, بہتر تو نہیں آیا. آپ کی کاٹن ختم, آپ کی جو ہے کسان کے جو آلو کا کسان ہے وہ مارا گیا, جو مکائی کا کسان ہے وہ مارا گیا. آپ کی ایکسپورٹ جو جتنی چاول کی ہوتی تھی آپ کے دنیا کے تقریباً کوئی 36 ممالک کے اندر آپ کا یہ چاول جاتا ہے. آپ اور جب یہ بارڈر بند ہونا تھا ڈیو ٹو سیکورٹی ریزن افغانستان کا, تو کیا حکومت کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ اور منڈیاں تلاش کرتی, اور جو ہمارے سفیران ہیں دنیا کے اندر بیٹھے عیاشیاں کر رہے ہیں ان کا کوئی فرض نہیں تھا کہ وہ وہاں پہ منڈیاں تلاش کرتی, اور اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے مڈل ایسٹ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں, تو پھر ہمارے آلو کا جو کسان ہے وہ تو نہ مارا جاتا. بالکل صحیح. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پالیسی ہے, دیکھیں کاٹن کیوں برباد ہوئی کہ انہوں نے گنے کو پروموٹ کیا. میں کہتا ہوں کہ یہ ظالم ہے, یہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ملک کا کیا بنے گا, پاکستان کا کیا بنے گا. آج کسان کو بہت سی شوگر ملیں ہیں آپ کے اپر پنجاب کی جنہوں نے پیمنٹس نہیں کی, اور حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. ایک کسان جو سال بھر محنت کرتا ہے آپ کا, آپ مجھے بتائیں کہ آپ جتنا مرضی صنعت کو آپ سپورٹ کر لیں وہ کیسے چلے گی. ابھی آپ کی 300% سے زیادہ جو ہے وہ امپورٹ کی رہی, ابھی آرڈر جو ہے وہ کاٹن کے باہر امپورٹ کے لیے دے دیے گئے ہیں. تو اپنے ملک کے لیے کیوں نہیں یہ کرتے. پھر دالیں آپ کی 6 ماہ کے اندر 56 ارب روپے کی امپورٹ ہوئی ہے. بالکل صحیح. میں جی کسان کو واپس آتا ہوں سر آپ کی طرف. عبداللہ ملک صاحب, گزشتہ 1 سال میں جتنی مہنگائی ہوئی, جتنی دفعہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھی, بجلی بڑھی, اس کے مقابلے میں 7% اضافہ تنخواہوں میں, پینشن میں, 40,700 کم سے کم اجرت مناسب ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو بجٹ ہوتا ہے یہ ایک سیاسی دستاویز ہوتی ہے جس میں جس طبقے کا زیادہ سے زیادہ اختیار چلتا ہے وہ امیونٹی لے جاتا ہے, باقی ٹیکسز لگا دیے جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ الفاظ کا گورکھ دھندا ہے. اب بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر حکومت جو بجٹ بناتی ہے, بلکہ وہی حکومت جس نے پچھلے سال کا بجٹ بنایا ہوتا ہے, وہ کہتی ہے یہ تاریخ کا بہترین ترین بجٹ ہے, اس سے پہلے کبھی بجٹ پیش نہیں ہوا. بھائی پہلے یہ تو بتاؤ کہ پچھلے 7 دہائیوں سے تو آپ اکلے کل ہو, آپ پاکستان کے کرتا دھرتا ہو, آپ نے 4-6 دفعہ حکومتوں میں رہے ہو, ابھی بھی آپ کہہ رہے تھے وہ پچھلی حکومت نے یہ کیا تھا. دیکھیے اس وقت جو بجٹ آیا ہے, کہنے والے عوام دوست کہتے ہیں اور سننے والے اس کو کہتے ہیں عوام دشمن. آپ مجھے بتائیں کہ 21 سے غربت بڑھ کے 28.9% ہوگی, یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ کل کا جو اقتصادی سروے ہے وہ کہہ رہا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں جو ایگرو گروتھ ہے وہ ہو گیا 3.5%, اور جو انڈسٹریل گروتھ ہے وہ 4 ہے. ارے بھائی وہ اہداف جو آپ نے پچھلے سال مقرر کیے تھے اس کا ذرا آڈٹ تو کرو, اس کو آڈٹ سامنے تو لے آؤ, کسی تھرڈ پارٹی آڈٹ سے کراؤ کہ یہ ہمارے ملک میں ایک کلچر ہونا چاہیے کہ آپ جو منشور دیتے ہیں, آپ جو پچھلے بجٹ دیتے ہیں, اس کے اہداف کیا مکمل ہوئے, کتنے رہ گئے تھے. آپ اپنے ہی جو کل کی اقتصادی سروے لے کے آئے ہیں اس میں آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ جناب ہر چیز پہ ہم مائنس میں جا رہے ہیں, مسنگ میں جاتے ہیں, ہیومن انڈیکس میں ہم مسنگ میں جا رہتے ہیں. ہمارے 883 خرب روپے قرضے ہیں, غربت میں اضافہ ہوا, معیشت اور سماجی حالات تشویشناک حد تک نیچے چلے گئے, تعلیم اور انسانی جو گروتھ ہے اس میں ہم نیچے چلے گئے. تو پھر پازیٹیوٹی کس بات کی ہے؟ مجھے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک جو وابڈا کے وزیر ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 28 کروڑ کے لگ بھگ وہ لوگ ہیں جن کا بل 200 یونٹ سے کم آیا اور ہم نے ان کو اتنے ارب روپے سبسڈی دی ہے. بھائی خدا خوف کرے, مجھے 200 میٹر ایسے بتا دیں جن کا بل اتنا آتا ہو. ہم نہیں کہہ رہے, یہ IMF کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں غربت اتنی بڑھ گئی ہے تو 44.7% لوگ خط غربت سے نیچے رہ رہے ہیں, 7% وہ لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, 47% اب وہ لوگ وہاں تک چلا گیا ہے اشاریہ سم تھنگ کہ جن کے پاس پرچیزنگ پاور کم ہو گئی ہے. پہلے 44
سم تھنگ تھی اب 47% کم ہو گئی ہے. دیکھیے 2.5 لاکھ کروڑ بچہ آپ کا اسکولوں سے باہر ہے, 17 ملین بچے آپ کے اس میں انوالو ہیں, ڈرگ میں انوالو ہیں. آئی ایم ایف یہ بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں جو پولیس ہے کرپشن میں نمبر 1 ہے, جوڈیشری آپ کے دوسرے نمبر پر. جس ملک میں 2 ایسے ادارے جنہوں نے آپ کو انصاف فراہم کرنا ہوتا ہے وہ کرپشن میں نمبر 1 ہو, ہم تو نہیں کہہ رہے, یہ آئی ایم ایف نے کہا ہے, یا تو ان سے کہیں جی کیوں کہا ہے. دیکھیے یہ صرف اور صرف وہ چیز ہے, مطلب ابھی جو اتنے وہ لوگ جو 70% ہمارا ٹیکس بجٹ میں آتے ہیں وہ ہے سیلری پرسن. آپ نے ان کو 7% پیسے بڑھا کے اور 12.5% کے قریب مہنگائی آپ کی چاہ رہی ہے, تو کیا کیا؟